باب الوضو کا 63واں باب پڑھا جائے گا۔ اس باب کا تعلق مرد و خواتین کی زندگیوں سے ہے۔ اس میں کچھ احکام بتائے گئے ہیں جس کا جاننا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اور مرد حضرات اور نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ باب غسل الدم، اس بات کا باب کہ خون کو دھونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی سی تمہید ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چونکہ یہ وضو کے متعلق باب ہے اور وضو کے لیے پاکی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کے ابواب میں پیشاب وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ آج جو باب بیان کیا جائے گا اس میں ناپاک چیزوں کی ایک قسم بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ وہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں جو دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو امام بخاری نے مختلف دلائل کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ عمومی طور پر خواتین کو ماہواری آتی ہے تو ماہواری کے اعتبار سے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ اگر عادت کے لحاظ سے ماہواری آتی ہے تو اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جائیں گی، یا پھر ماہواری کا جو خون ہے وہ کپڑوں کو لگ گیا، کپڑوں کو لگنے کی وجہ سے سارا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جتنا کپڑوں کو لگا ہے اتنا حصہ اگر پانی سے دھو دیا جائے تو کافی ہو جائے گا، پورا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کپڑوں میں خون لگ کر سوکھ جاتا ہے تو اس کو ناخنوں سے کھرچ کر پانی سے اگر دھو دیں، اتنا ہی حصہ، پورا نہیں، اسی میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے دو احادیث کے ذریعے سے یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، ان اسماء قالت جاءت امرأة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيج في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنزعه وتصلي فيه۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بتائیے کہ ہم میں سے کسی عورت کو ماہواری آ جائے اور کپڑے کو لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالو اور پانی سے دھو دو، اس پر پانی ڈال دو، پھر تم اس میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ یہ حدیث کا ایک آسان سا ترجمہ تھا۔ اس سے جو مستفاد باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناپاکی کو دور کرنے کا پاکی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا امام بخاری نے یہ سمجھایا کہ پیشاب ہو یا بیت الخلاء ہو یا خون ہو یا اور دوسری چیزیں جو آگے بیان کی جائیں گی، ان کو پانی سے دھو دینا یہ کافی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک دوسری سیال چیزوں سے بھی اگر دھو دیا جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اب وہ سیال چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ سیال نہانے دھونے کے لیے تو صرف پانی سیال ہے، لیکن اس میں حنفیہ کا یہ موقف ہے کہ سیال۔ اب اس سے یہ بات ظاہراً سمجھ میں آتی ہے کہ گندگی کو دودھ سے تو نہیں دھویا جاتا، لیکن دودھ بھی سیال ہے،
تو حنف کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی دودھ سے یعنی کہ دودھ سے بھی دھو دیتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب دوسری سیال چیز ہے کہ انسان کا اپنا لعاب، تھوک، اگر کسی گندی چیز کو تھوک تو اتنی مقدار میں انسان گن پایا نہیں جاتا، لیکن بعض روایتوں میں یہ چیز آتی ہے۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ پانی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو وجود میں رکھا۔ پانی ہمارے پاس موجود ہے، گندگی کو پانی سے دور کرنا چاہیے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ اس حدیث کے پیش نظر صرف خالص پانی ہی سے نجاسات کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس میں خواتین کے پوشیدہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ علامہ عینی نے اس حدیث کے تحت بعض فوائد نقل فرمائے کہ ماہواری کا جو خون ہے بالاجماع تمام کے نزدیک ناپاک ہے۔ اب ماہواری کے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ ہر مہینہ پابندی کے ساتھ خواتین کو جو ہے ماہواری ہوتی ہے، کسی کو 3 دن اور کسی کو زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ 7 دن کے بعد یہ ماہواری نہیں ہے، استحاضہ ہے، یعنی وہ ایک بیماری شمار کی جائے گی۔ 7 دن کے بعد غسل کر کے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اب اسی صورت میں یہاں کچھ باتیں اس طریقے سے سمجھیں کہ جن کپڑوں میں پہلے زمانے میں یہ تھا، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کپڑوں کی فراوانی نہیں تھی، ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، ایک ہی جوڑا۔ جیسے ہمارے گھروں میں 30 40 جوڑے الماریوں میں پڑ کے رہتے، شادی کے الگ، بارات کے الگ، روز کے الگ، مہمانوں کے الگ۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، کپڑوں کی بڑی تنگی تھی، تو کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، فراوانی نہ تھی، صرف ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا۔ اگر ایسا جوڑا ماہواری کے ذریعے سے گندا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو ہم کرتے تھے کہ تھوک کر ہمارے لعاب کے ذریعے سے اس کو گھس کر دھو دیا کرتے تھے، اس کو رگڑ دیا کرتے تھے۔ اس بات کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ۔ امام بخاری یہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث سے استدلال کر کے ایک باب باندھے۔ وہ کیا ہے کہ کیا عورت ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس کپڑے میں ماہواری کی گندگی لگی ہوئی ہے؟ تو اس کے ذریعے سے امام بخاری سمجھاتے ہیں ما كان احدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، کہ ایسے ہوتا تھا۔ یہ حدیث کو وہاں بیان فرمائیں کہ ہم لوگ تھوک کر اس کو صاف کر دیتے تھے اور ناخن سے اس کی صفائی کرتے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ پاک ہو گیا، اس کو پہن کر اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ تھوڑی سی گندگی کے لیے پورے کپڑے کو دھونا اس زمانے کے لحاظ سے ممکن نہیں تھا، دوسرا جوڑا پہننے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے سہولت بتائی گئی۔ اب ہمارے پاس بھی اگر کسی عورت کے پاس یا کسی آدمی کے پاس کپڑے نہ ہوں تو ایسی صورت میں اگر گندگی لگ جائے یہاں تو اس کو کھکر دیں، پھر ایسے پکڑ کر اس کو دھونے سے پورا لباس پاک ہو جاتا ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عبادات کے لیے لباس کی پاکی سے زیادہ جسم کی پاکی ضروری ہے۔ جسم اگر ناپاک ہو تو عبادت نہیں ہوں گی، بلکہ لباس اگر ناپاک ہو تو پانی اس کو صاف کر دیتا ہے، اسی کپڑے میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان عائشہ قالت جاءت فاطمہ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحیض۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت حبیش خدمت رسول میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی
اے اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاضہ رہتی ہوں. یہاں ایک بات سمجھے, اکثر مستحاضہ رہتی ہوں اور اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتی, کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہیں, نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انما ذالک ارق, یقیناً یہ ایک رگ کی بیماری ہے. ولیس بحیض, یہ ناپاکی ماہواری کی بیماری نہیں ہوتی. فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ, جب تم ماہواری سے پاک ہو جاؤ تو نماز ادا کرو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغَسِّلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي, اگر ایسا وقت آ جائے تو تم کیا کرو کہ اپنے خون کو پانی سے دھو دو, پھر نماز پڑھ لو. قال وقال ابی ثم توضئی لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ہشام نے کہا کہ میرے والد عروہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ جب تم کو نماز ادا کرنا ہو تو تم نیا وضو کر لو. یہاں دو باتیں ہیں, یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں, اگرچہ کہ حدیث میں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہی مسئلہ مردوں کے لیے بھی آئے گا. یہاں ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں استحاضہ. استحاضہ ماہواری کو نہیں کہتے, 3 دن یا 7 دن سے زیادہ اگر کسی عورت کو یعنی کہ خون آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ. استحاضہ کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ عورتوں کو سمجھے. یہ کیا ہے؟ ذالک ارق بولے, یہ ایک رگ کی بیماری ہے. یہ رگ کی بیماری ہے, اس کی تفصیل آئے گی تو ہم یہاں پر کہیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تم کو استحاضہ آئے تو پانی سے تم جو ہے پاکی حاصل کر لو, وضو کر کے نماز پڑھو. لیکن نماز معاف نہیں ہے. ماہواری میں نماز معاف ہے لیکن استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے. اسی لیے بعض عورتیں گاؤں وغیرہ کی رہتی ہیں یا ان کو دین سے متعلق باتیں معلوم نہیں ہوتی تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا جائے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے مسئلہ, 15 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ناپاکی کے دن ہے. نہیں, ناپاکی کے دن صرف 3 یا کسی کو 7. ہر عورت کو اچھی طریقے سے اپنے دن یاد رہتے ہیں. اسی لیے مستحاضہ عورت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے, اور اگر اس طریقے کی خون آئے استحاضہ کا تو وہ کیا کرے, پانی سے صاف کر لے. اس کو اپنے آپ کو ناپاک ہرگز نہ سمجھے. امام بخاری نے اس حدیث کو اسی لیے بیان کیا کہ پانی کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ نجاست کو پانی سے دور کیا جائے. ہر عورت میں 3 طرح کے خون آتے ہیں جو محدثین نے بیان کیا. نمبر 1 ماہواری کا, نمبر 2 استحاضے کا, اور تیسرا نفاس کا. نفاس بھی ناپاکی کی ایام ہے. اولاد کی ولادت کے بعد 40 دن کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے. اور ایک ماہانہ ناپاکی کے دن ہے, جیسے ہی ناپاکی ہو گئی غسل کر لیے پاک ہو گئے. اگر اس کے بعد بھی یہ چیز ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے ہے. اس چیز کو اس حدیث کے ذریعے سے سمجھایا کہ اس کے بارے میں خون استحاضہ کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی اور اس کو محدثین نے اس طریقے سے سمجھایا کہ اس استحاضہ کے ایام کو رکزۃ الشیطان کہتے ہیں. رکزہ کس کو بولتے ہیں؟ اصل میں جب جو ہے گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑی لگاتا ہے تو گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے. تو اسی طریقے سے شیطان کسی بھی عورت کی پھسلی میں جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کھوچا مارنا, یہ شیطان کے کھوچا مارنے کی وجہ سے استحاضہ کی بیماری عورت کو لاحق ہوتی ہے. یہ شیطانی چیز ہے. تو یہ اس کی وجہ سے عورت ناپاک نہیں ہوتی. صرف وضو کر کے نماز پڑھ لے اور گندگی کو پانی سے دور کر لے, یہ کافی ہے. نماز اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے بعض محدثین نے استدلال کیا، ایک آدمی ہے، بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، نماز معاف نہیں ہو، اس کو ہمیشہ نیا وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک وقت تھا کہ ایک آدمی اس اعتبار میں رہتا ہے کہ میں وضو کر لیا تو 2-3 نمازوں تک وضو چلتا ہے، آدمی کا اعتبار ہے، لیکن کسی کو ہائی لیول کی شوگر ہے یا گردے کا عارضہ ہے تو اس کی وجہ سے پیشاب نہیں رکتا آدمی کو، تب ایک آدمی کو بار بار پیشاب آیا تو نماز نہ چھوڑے، نماز برابر پڑھے۔ اب حکم کیا ہوگا؟ ہر نماز کے لیے وضو کا اعتبار نہ کرے بلکہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنائے۔ میں ظہر میں وضو بنایا تھا، اب میرے کو پیشاب کے خطروں کی شکایت ہے تو میں کیا کروں گا؟ عصر کی نماز میں جب آؤں گا تو نیا وضو بنا کے نماز پڑھوں گا، ظہر کے وضو کا اعتبار اس علت کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا۔ اس حدیث سے محدثین نے اس بات کا بھی استدلال کیا۔ اب آئے 64واں باب، اس کا تعلق، اس باب کا تعلق مرد حضرات اور نوجوانوں سے ہے۔ کچھ احادیث میں امام بخاری نے بڑے خلاصے کیے ہیں۔ باب نمبر 64، غسل المنی وفرقہ وغسل ما یصیب من المرأة، اس بات کا بیان کہ کسی بھی انسان کو اگر نطفہ آ جاتا ہے اور وہ کپڑوں پر لگ جائے کسی کو نطفہ، تو اس کو اپنے ناخن سے کھروچنا کافی ہو جائے گا، اپنے ناخن سے کھروچنا کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کی رطوبت اگر لگ جائے تو اس کو پانی سے دھو لینا کافی ہو جائے گا۔ معنی کیا ہے اس کو سمجھیں کہ انسان میں فطرتاً، مرد آدمی میں 3 مادے پائے جاتے ہیں، ایک تو نطفہ ہوتا ہے اور ایک لذیذدار پانی ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، اور ایک ودی۔ ودی اور مزی یہ دونوں کے اخراج سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ شرمگاہ دھو لیں گے اور پانی اور جو ہے وضو کر لیں گے کافی ہو جائے گا۔ لیکن جب نطفہ خارج ہو جاتا ہے تو نطفہ خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا، جسم ناپاک۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ، اگر کسی آدمی کا نطفہ کپڑے کو لگ جائے تو کیا پورا کپڑا ناپاک ہوگا؟ 2 علتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ گیلا رہے گا تو اس کو پانی سے دھو دیں گے، اتنا حصہ صاف ہو گیا، پھر وہی کپڑے پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وقت بیت گیا اور نطفہ کپڑے پہ لگ کر سوکھ گیا تو ہم اس کو سوکھنے کی وجہ سے پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ اپنے ناخن سے کھروچ دیں تو وہ کپڑا پاک رہے گا، اسی کپڑے میں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ بات امام بخاری سمجھاتے ہیں۔ دوسری بات، اسی طریقے سے اگر رطوبت، گندگی کسی انسان کو لگ جائے، یعنی عورت کی، بیوی کی، تو اس وجہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس گندگی کو پانی سے دھو لیں تو پانی اس کو پاک کر دے گا، پھر وہی کپڑے میں نماز ادا کی جائے گی۔ اس بات کو یہاں پر سمجھایا گیا 2 احادیث کے ذریعے سے۔ پہلی حدیث ہے ان عائشہ قالت كنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة فإن بقع الماء في ثوبه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالتی تھی اور آپ انہی کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے باوجود اس گندگی کو صاف کیے ہوئے دھبے مجھے نظر آتے تھے۔ 2 باتیں، پہلی حدیث یہ ہے۔ اب آئے دوسری حدیث دیکھیں۔ اس ضمن میں یہ ہے کہ ان سلیمان ابن یسار قال
سألت عائشة عن المنی یصیب الثوب فقالت، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نطفے کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ کپڑے کو لگ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ كنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی، فیخرج الی الصلاۃ، تو وہ آپ نماز کے لیے نکل جاتے، وَأَثْرُ الْغُسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ، اور میں اس کے نشانات کو دھونے کے باوجود آپ کے کپڑوں پر دیکھا کرتی تھی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تصریح سماعت فرمائیں۔ پہلے اس مسئلے کو آپ سمجھ جائیں کہ کپڑے پہ دھبا رہنا، چاہے استحاضہ کا ہو، چاہے ماہواری کا ہو، چاہے نطفے کا ہو، میں دھو دیا اس کو، دھونے کے بعد بھی یہ دھبا نظر آتا ہے سوکھ کر، تو کیا وہ دھبا نظر آنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نے اتنے حصے کو دھو دیا وہ پاک۔ اللہ کے نبی ایسے ہی کپڑے میں نماز ادا کرتے، جبکہ آپ کو آپ کے کپڑوں پر پانی کے نشانات یا اس نجاست کے نشانات نظر آتے تھے، آپ نے اس کو ناپاک نہیں کہا، اس کا دھونا کافی ہے۔ اس باب میں امام بخاری نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نطفے کا دھونا، نمبر 2 نطفے کو کھرش کر نکالنا، اور نمبر 3 عورت کی رطوبت کو دھو لینا۔ مرد عورت دونوں کی رطوبتیں نجس ہیں، اگر آلودہ کپڑا تر ہے تو اسے دھو دیا جائے، اگر خشک ہے تو اس کو کھرش دیا جائے۔ نمبر 2 طہارت کی مختلف صورتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں پاکی کے لیے۔ بعض گندگیاں ایسی ہیں جس کو پانی سے دھویا جائے گا تو وہ گندگی دور ہوگی، بعض گندگیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، اس کا اعادہ یہاں کیا گیا۔ نمبر 7 روایتیں یہاں پر ذہن میں۔ نمبر 1 اگر انسان نے استنجا کر لیا، پانی نہیں ملا، ڈھیلے سے اگر استنجا کو صاف کر لیا تو ڈھیلا اس کی گندگی کو دور کر دیا۔ نمبر 2 اگر آدمی کے جوتوں میں نجاست لگ گئی تو مٹی میں اس کو اچھی طریقے سے گھس دیا جائے تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ جیسے برقعے والی حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے ایک بار بیان فرمایا کہ وہ عورت جو برقع پہن کر جاتی ہے تو برقع، ہمارے پاس عورتیں کیا کرتے، پانی وغیرہ کے ڈر سے ایک ہاتھ میں برقع اٹھا کر چلتے، وہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا، ان کے قدم وغیرہ ظاہر ہو جاتے، جبکہ برقعے میں قدموں کا ڈھکنا بھی ضروری ہے، قدموں تک برقع۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے ایسے ہی کہا کہ میرے برقعوں کو گندگی لگنے کے ڈر سے میں اٹھا لیتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، آگے کی مٹی اس کو صاف کر دے گی، آگے کی، کیونکہ مٹی اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقتور چیز بنایا جو ہر گندگی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو جوتوں کی نجاست کے بارے میں کہا کہ مٹی پر اس کو گھس دو، جوتے پاک، مٹی پاک کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں نجاست اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن نجاست باہر لگ گئی تو اس کو پانی بھی نہیں ملا، مٹی بھی نہیں لگا سکتے، تو اس کو مسح کر دینا، پوچھ دینا کافی۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں جو ہے برش کر رہے یا منہ دھو رہے تو آئینہ ہے سامنے، آئینہ اندر جذب نہیں کرتا بلکہ اوپر ہی گندگی لگ کے رہتی، تب ہم کیا کریں گے، ایک کپڑا لیے، کپڑا لے کر آئینے کو صاف کرنے سے وہ آئینہ صاف ہو جاتا۔ گندگی کو صاف کرنے کی کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے کہا پچھلے درس میں آئی کہ اگر لڑکی اگر پیشاب کر دے اس پر پانی بہا دو تو کپڑا پاک ہو جائے گا، لڑکا اگر پیشاب کر دیا تو پانی کے چھینٹے مار دو تو وہ صاف ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک بات یہ بتائی گئی یہاں پر چھٹی بات کہ اگر نجاست اگر یعنی کہ نطفے کی اگر لگ جائے، وہ گیلی ہے پانی سے دھو دو، اور اگر سوکھی ہے تو ناخن سے صاف کر دو، وہ صاف ہو جائے گا۔ 7واں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کے کپڑوں سے نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو فرمایا اگر ان میں گندگی کا اثر نظر آتا تو پانی سے اس کو دھو لیتے، اسی کپڑے میں نماز پڑھتے، اگر اس میں گندگی کا اثر نہیں لگا ہے تو پھر وہی کپڑوں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں
یہاں پر ہیں. بعض لوگوں کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا جسم گندا ہو گیا اور جو لہذا ہمارا جسم گندا ہونے کی وجہ سے پورے کپڑے ہمارے گندے ہو گئے. بات ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور باب ہے اذا غسل الجنابۃ او غیرها فلم یذهب اثره، کہ دیکھو جب نطفے یا ماہواری کے جو کپڑوں پر لگے ہوئے داغ ہیں وہ دھونے سے بھی نہیں زائل ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے. اس ضمن میں مختصر سی باتیں ہیں. پہلے بھی یہ حدیث آئی ہے. حضرت سلیمان بن یسار سے یہ روایت ہے کہ قال سمعت سلیمان ابن یسار فی الثوب تصیبہ الجنابہ. سلیمان بن یسار سے یہ بات سنی گئی اس کپڑے کے بارے میں جو جس پر گندگی لگ گئی ہو جنابت کی. قالت عائشہ كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء. حضرت عائشہ نے کہا میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھو دیا کرتی تھی. آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے اور اس کے نشانات ظاہر ہو جاتے تھے. نشانات ظاہر ہونے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. دوسری حدیث ان سلیمان بن یسار ان عائشہ انہا کانت تغسل المنی من ثوب النبی ثم اراه فيه بقعة او بقعا، کہ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگے ہوئے نطفے کو دھو دیا کرتی تھی، لیکن دھونے کے بعد بھی اس کا ایک نشان یا اس کے کئی نشانات ظاہر ہو جاتے تھے اور آپ اسی پر نماز ادا کیا کرتے تھے. اس بات کا مقصد ہے کہ نطفہ ناپاک ہے، اچھی طرح دھو دیں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر دھبے نظر آئیں تو کوئی بات نہیں. روایت کے حساب سے داغ تین طرح کے ہیں. پانی کے دھبے جو کپڑوں پر موجود رہتے ہیں کوئی حرج نہیں. دھونے کے بعد کپڑوں پر موجود دھبے اس کے بھی کوئی حرج نہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارے ناخنوں سے کھرچنے کے بعد جو دھبے رکھ جاتے ہیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دن میں امام ابو داؤد نے ایک روایت کو نقل کیا. حضرت خولہ بنت یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے ہیں اور ماہواری میں جب وہ ملوث ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم پاک ہو جاؤ تو اسے دھو لیا کرو. عرض کیا اگر اس سے خون کا دھبا نہ جائے تو آپ نے فرمایا پانی سے دھو لینا کافی ہے. اس کے بعد اگر نشان رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مسائل تھے خواتین اور مرد حضرات سے متعلق جو طہارت اور پاکی کے بارے میں کئی لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں تھوڑا بہت اگر ہم کو ایسی گندگی لگ جائے تو پاک ہونے کے لیے دھو لیں یا کھرچ دیں تو وہ کپڑا صاف رہے گا. یہ آسانی اسلام میں بیان کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ پورا لباس اتار کر دھوئیں پھر نیا لباس جو ہے پہنے. یہ ایک تکلیف اور مشقت کی بات ہے. دین اسلام نے ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی تکلیف اور مشقتوں سے لوگوں کو روکا ہے. آج کے اس درس میں یہ 6 احادیث تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اس دن میں جانوروں سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.